بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد یہود کا اعتراف۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باطل شکن، للکار اور نبوت کی برہنہ تلوار نے عرب کے صدیوں پرانے طاغوتی افکار و عقائد پر ضرب کاری لگائی تو وہ بکھلا گئے۔ ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ ان کے آباء و اجداد باطل پرست کیسے ہو سکتے ہیں۔ وہ ذہین و فطین دانشور مانے ہوئے خطبہ اور سکہ بند شعراء تھے۔ پورے عرب میں ان کی ذہانت، شعر گوئی، خطابت اور فصاحت و بلاغت کا ڈنکا بجتا تھا، اور سب ان کے فہم و بصیرت کو سلام کرتے تھے۔ لیکن اس دعوت حق کی بھی اپنی کشش تھی، اس لیے انہوں نے سوچا اس سلسلے میں کسی سے رہنمائی لینی چاہیے۔ ان کے نزدیک مدینہ کے یہود پڑھے لکھے اور صاحب کتاب تھے، ہر لحاظ سے قابل اعتبار بھی۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ مدینہ جا کر ان سے پوچھتے ہیں کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے اپنے دعوے میں سچے ہیں یا نہیں۔ اپنے طور پر انہوں نے باور کر لیا کہ یہود مدینہ ضرور ہمارے حق میں بات کریں گے اور بتائیں گے کہ تمہارے باپ دادا ہی راہ حق پر تھے اور ان کے عقائد و نظریات درست تھے۔ نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط ابھرتے ڈوبتے جذبات کے ساتھ مدینہ پہنچ گئے اور علماء یہود کو بتایا، ہم تمہارے پاس ایک مسئلہ لے کر آئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہمارے شہر مکہ میں ایک عجیب اور نئی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ ایک یتیم نوجوان نے بہت بڑی بات کا دعویٰ کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ یہود نے کہا، ذرا ان کے اوصاف بیان کرو۔ انہوں نے تمام باتیں تفصیل سے بتا دیں۔ انہوں نے پوچھا، کس قسم کے لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے؟ نضر اور عقبہ نے جواب دیا، یہی تو عجیب بات ہے، ہمارے معاشرے کے بالکل نادار، بے حیثیت اور غربت میں سسکنے والے لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے، مگر وہ پھر بھی خود کو سچا کہتا ہے۔ حالانکہ عمرہ اور بڑے بڑے لوگ انہیں رسول مانتے تو بات بھی تھی۔ یہود یہ سن کر ہنس پڑے اور بولے، یہی تو وہ عظیم نبی ہیں جن کا ذکر تورات میں موجود ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی اپنی قوم ہی ان کی سب سے بڑی دشمن ہوگی۔ شکریہ۔